بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بتائیے مجھے بچوں، آپ لوگ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یس میم۔ جی چلو ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، ہم کر رہے تھے اسماء الحسنی۔ اسماء الحسنی ہم کس کو کہتے ہیں؟ 99 نیمز آف اللہ، اللہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اللہ کے ناموں کو ہم کہتے ہیں اسماء الحسنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت سی ایک آیت بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، 99 نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارا آج لیسن نمبر 4 ہے انشاءاللہ، جسے ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ پہلے دن سے ہم حدیث پڑھتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کہ آپ کو بہت جلد یاد بھی ہو جائے گی۔ اتنا اس کو ریپیٹ کریں گے کہ اِنَّا لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، اور میتن الا واحدہ مطلب کہ ایک کم 100 میں سے، من احصاها دخل الجنہ، جو بھی ان کو یاد کرے گا، میمورائز کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، 99 نام ہے، یعنی ایک کم 100، جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرسٹ آف آل ہماری دعا سے، اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نیمز کو یاد کرنے میں کنوینئنس دے، ایزینس دے، ہم ایزیلی ان کو بائی ہارٹ یاد کریں، ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی لائف پر اپلائی کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت شکر کے ساتھ کہ ہم 31 نیم پر پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ سب لوگ شاباش اپنا مائک جو ہے اوپن کر لیں میرے ساتھ ریوائز کرنے کے لیے، ہم جلدی طرح کور کریں ان کو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں۔ ہمارے پاس نمبر 31 پہ نیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الخبیر۔ کیا نام ہے؟ الخبیر، 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 ویری گڈ۔ اور اس کا میننگ ہے دا آل اویئر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی اگر ہم ڈیٹیلز دیکھیں تو اس میں ہے اللہ نوز ایوری تھنگ، کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، چاہے ہم جتنی مرضی اس کو چھپا لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سے وہ ہڈن نہیں ہے۔ اللہ نوز if we are saying the truth or lying۔ ایسا ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ ہم نے جو ہے وہ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ میں نے جو ہے ایسا نہیں کیا اور کسی اور نے کیا ہے، اور ہم بڑے مزے سے جو ہے پوری بات سچ نہیں بتاتے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے یا ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایسی بات نہیں کرتی، لیکن جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا بچوں، وہ 100% سچی نہیں ہوتی، ٹروتھ پر بیسڈ نہیں ہوتی، اور یہ غلط بات ہے۔ تو چائلڈہڈ سے ہی یہ بات سیکھ لینی چاہیے، بچپن سے جب آپ چھوٹے ہیں تبھی سے یہ بات لرن کر لیں، جب بھی بولیں پورا سچ بولیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ ہی کریں گے، آپ شیطان کے جو اٹیکس ہیں اس سے بچ جائیں گے اگر آپ پورا سچ بولیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے اندر مکسنگ کر دیں گے سچ کی اور جھوٹ کی، ایک تو آپ کی یہ ہیبٹ بن جائے گی کہ ایسے ہی بات کرنی ہے، پوری سچی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ایک چیز کی دوسری چیز سے مکسنگ ہو جاتی ہے تو اس کی پھر وہ ریالٹی نہیں رہتی، وہ بات اتنی اچھی نہیں رہتی۔ سپوز اگر آپ ایک بات میں کوئی بات مکس کر کے بول رہے ہیں، ابھی آپ میں سے کوئی ایک بچہ کہے ماما یہ دیکھے اس نے ایسے کیا ہے، تو ماما آ کے پوچھے کہ اس نے کیسے کیا ہے نا، تو آپ اس نے جو غلط کیا ہوگا وہ تو غلط ہوگا، لیکن آپ نے کیا کیا، غصے میں آ کے تھوڑی ایک آدھ بات اس کے اندر ایڈ کر دی جو سچی بات تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوا، وہ بات بدل گئی، اور ایسی بدلی ہوئی جو بات ہوتی ہے وہ آلموسٹ جھوٹ کہلا رہی ہوتی ہے، جب جس میں 100% جو بات ہے وہ سچی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اگر ہم واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بچے بھی بنیں، ہم اللہ کو خوش کریں، ہم اس راستے پہ چلیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، تبھی تو ان کا نیم یا ان کا جو ٹائٹل وہ صادق اور امین تھا۔
مینس کہ وہ صادق بھی تھے. صادق اس کو کہتے ہیں جو سچا ہوتا ہے, اور امین اس کو کہتے ہیں جو آنےسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں بھی تو وہ صادق والی کوالٹی اپنے اندر لے کے آنے کے لیے ہر بات پوری پوری سچ کرنی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. وی ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ. سو اللہ نوز if we are saying the truth or lying. اگر جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو اللہ کو پتا ہے, اور اگر پورا سچ بول رہے ہیں تو بھی اللہ کو پتا ہے. if we are happy or sad, ٹھیک ہے, اگر ہم ہیپی ہیں, سم ٹائمس ہم پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں بڑے خوش ہیں, لیکن اگر ہم دل سے سیڈ ہوں تو فیلنگ شاید, اور وہ ہماری فیک فیلنگس کو کوئی اور نہیں سمجھ سکے گا. ہم باقیوں سے تو ہائڈ کر لیں گے, لیکن ہم اللہ سے اپنی فیلنگس کو بھی ہائڈ نہیں کر سکتے. if we are treating our parents kindly and if we are being good Muslims, اب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا بہیو کرتے ہیں, کبھی بھی ان کے اوپر شاؤٹ اگر نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے اوپر کبھی شاؤٹ نہیں کر سکتے. منیمم جو ورڈ ہے شاؤٹنگ کا وہ ہے اف, مطلب جہاں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے بات کی. میکسیمم لمٹ کراس کرنے والے تو پھر بہت سارے ورڈز ہیں نا, بہت سارے ویز ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بچنا ہے ان سب بیڈ مینرز سے. ٹھیک ہے, ہمیں ہمیشہ اپنے پیرنٹس کو نائسلی کائنڈلی ہی ٹریٹ کرنا ہے. وہی سائن ہے ایک گڈ مسلم کا, ایک اچھے بچے ہونے کا. ٹھیک ہے, so always be thankful to your parents and be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala as well, because he has given you those parents. ٹھیک ہے, اور try to be good. ابھی بیڈ بننے کی تو میں نے آپ سے کہا تھا نا گنجائش ہی نہیں ہے. try to be good, always try to be good انشاءاللہ. چلے جی, یہ ہمارا آل اویئر ہو گیا, اور ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. ہم سچ بولیں یا جھوٹ, ہم خوش ہیں یا اداس ہیں, یا پھر ہم اپنے پیرنٹس کو نائسلی ٹریٹ کرتے ہیں یا بیڈلی, دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. پھر بیٹا سبلنگس جو ہوتے ہیں, ہمارے سسٹر بردرز یا جو بھی ہمارے لائک کزنس ہوں یا جو بھی ہوں, ہمیں اس طرح سے ایسا بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک اینیمل کے اندر ڈفرنس کا پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو سب سے زیادہ اونچی اور بیڈ آواز ہے نا, وہ گدے ڈونکی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایسی آواز ریز کرنے سے, ایسے ساؤنڈز بنانے سے بچنا ہے جو اتنے خام خواہ کے لاؤڈ ہوں, جو سوسائٹی میں صرف نوائز کریٹ کرے, ہمارے منہ سے کوئی اچھی بات نکل کر کسی دوسری کی طرف نہ آ جائے, بلکہ کیا ایک شاؤٹنگ والا, ایک عجیب سا فیڈ اپ ہونے والا جو ہے انوائرمنٹ, ایک فرسٹریٹڈ انوائرمنٹ فیل ہو. نیکسٹ ہے ہمارے پاس الحلیم. کیا ہے ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ, کیا نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نیکسٹ ون؟ الحلیم. الحلیم, اس کا میننگ ہے the forbearing. Yes, الحلیم, the forbearing. Allah is gentle and patient with us. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے نائس اور جینٹل ہیں کہ وہ ہماری ہر طرح سے کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے ہی نائس اور جینٹل ہمیں بھی بننا ہے. اینڈ the second thing is کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا پیشنس رکھتے ہیں ہمیں, ہمارے اوپر. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اللہ gave us and gives us so many chances to repent. whenever we commit any sin, اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں چانسز دیتے ہیں کہ ہم ریپینٹ کر لیں, ہم نائسلی دل سے ریپینٹ کر لیں, اور جو گناہ ہم سے ہو گیا اس کی معافی ہم مانگیں. ٹھیک ہے, so that's why Allah is gentle and patient with us. So we have to be gentle and patient towards our siblings, اور جو بھی آپ کے کزنس ہیں, فرینڈس ہیں, اور پیرنٹس کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ جینٹل رہنا ہے, بالکل بھی ٹیمپر لوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, سو نیکسٹ ون از العظیم. نیکسٹ ون از العظیم. say it with me. العظیم. العظیم. جی شاباش, ریپیٹ کیجئے سب بچے. العظیم. العظیم. جی ویری گڈ. اور یہ آپ میرے ساتھ آئیے فاطمہ, پڑھیے بیٹا اس کو, کیا میننگ ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. Magnificent. Yes, and the details. Allah is the greatest. Allah does not need us, but we need Allah. Yes. تو اس کی ڈیٹیل العظیم دا میگنیفیسنٹ کی کیا بتاتی ہیں کہ اللہ از دا گریٹسٹ.
اور جب ہم گریٹسٹ سوچتے ہیں نا تو یہ اس قدر بیوٹیفل ورڈ ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین بھی کرنا چاہیں تو بہت زیادہ نہیں کر سکتے. ایک تو ہوتا ہے گریٹ، پھر گریٹر ہوتا ہے، سب سے پہلے گریٹ، پھر گریٹر، پھر گریٹسٹ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گریٹسٹ اینڈ اللہ ڈز ناٹ نیڈ اس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. بٹ وی کین ناٹ اسپینڈ ایون ون سنگل مومنٹ آف آور لائف without the help of Allah subhanahu wa ta'ala. We always need him. So if definitely when we need him, we should always try to make Allah subhanahu wa ta'ala happy by what? By doing good deeds. ٹھیک ہے، by doing good deeds. تو یہ ہمارا جو ہم نے نام کور کیا نمبر 33، it's al-azim. Al-azim. Okay. Next one is on let's move forward on number 34. الغفور. کیا ہے بچوں یہ نام کیا ہے؟ الغفور. 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 ٹھیک ہے جی. the all forgiving. the all forgiving. کیا ہے اس کا میننگ؟ The all forgiving. the all giving. the all forgiving. جی محمد بیٹا یہ ڈیٹیلز پڑھیے ذرا. Details. No matter how bad we are, Allah will continue to forgive us as long as we are sorry for what we do and we ask him for forgiveness. جی بارک اللہ فیک. دیکھیے بچوں، جب ہم ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز پڑھتے ہیں پھر ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں کتنے بیڈ ہیں نا ہم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی ہم سے پیار کرتے ہیں. نو میٹر ہاؤ بیڈ وی آر. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کنٹینیو رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں فارگیو کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ جب ماما بابا بھی ناراض ہوں یا آپ کی فرینڈز ناراض ہوں یا سبلنگز میں سے سسٹر بردر میں سے کوئی ناراض ہو، آپ جا کے اسے سوری کہتے ہیں. دیٹ پرسن ٹیکس سم ٹائم ٹو فارگیو یو. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے غفور ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اتنے خوش ہوتے ہیں نا ہماری ریپینٹ کرنے سے. جب کوئی ہم سے سن ہو جاتا ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب ہم سنسیئرلی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم سنسیئرلی اس چیز کے لیے اپولوجائز کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلط ہو گیا، پلیز فارگیو می، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فارگیو کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں. یہ ان کی ایسی کوالٹی ہے جو کنٹینیو ہے، رکتی نہیں ہے، سٹاپ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ایز لانگ ایز وی آر سوری، جب ہم سوری کرتے ہیں تو یہ والی جو کوالٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کنٹینیو رہتی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، لیکن what we do and we ask him for forgiveness. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ دیکھیں مسٹیکس ہوتی ہیں اور ہوں گی. ایک انسان جو ہے نا وہ اپنی مسٹیکس سے لرن کرتا ہے. مسٹیکس اور سن زندگی میں اس لیے نہیں کیے جاتے کہ ان کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، اس لیے ہو جاتے ہیں جب ہم سے ان انٹینشنلی، ہم اس کو بائی انٹینشن نہیں کرتے. تو اس سے کیا لرن کرنا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ سن یا وہ مسٹیک اس کائنڈ کی دوبارہ ہم سے ہونا. ٹھیک ہے، اگر ہو بھی جائے سپوز تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں اور فارگیونیس کے لیے اپنی اپلیکیشن ڈال دیں. اپلیکیشن کیسے ڈالتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، دیکھیں ہم نے آپ کے لیے یہ، ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرنے، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے مسٹیک ہو گئی. اور دیکھیں سوری کرنے سے کبھی کوئی کم نہیں ہوتا. ڈونٹ فیل دس کہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے سوری کرنے سے. جب کبھی غلطی ہو، جہاں آپ کو لگے غلطی ہے یا نہیں ہے، اسپیشلی فار پیرنٹس، آپ پیرنٹس کے لیے تو فوراً سوری بولیں جا کے ان کو. اگر آپ نے نہیں بھی کی نا غلطی اور لگا ہے کہ ماما بابا کی جو نا فیس کے اوپر ایسے جو ہے وہ گیسچر شو ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہیپی نہیں ہے، فوراً جا کے سوری بولیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور اگر جنت کا جو دروازہ ہے وہ فادر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ماما اور بابا دونوں کو ہیپی رکھنا ہے. کبھی بھی ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے تو ہم نے جا کے ان کو بھی سوری کرنا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا
کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس رات بڑے مزے سے آپ جا کے سو گئے ہیں, نہیں. بفور گوئنگ ٹو سلیپ, بفور گوئنگ ٹو یور بیڈ, آپ نے سوری کرنا ہے ماما اور بابا سے. جس چیز پہ آپ کو لگا ہے کہ ان کو دل دکھا ہے, وہ ہرٹ ہوئے ہیں اور بہت بیڈلی ہرٹ ہوئے ہیں, تو آپ نے ان سے سوری کر کے نا تو پھر سلیپ کرنا ہے. یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. کبھی بھی, ناٹ اونلی پیرنٹس, کبھی بھی کہیں آپ کو فیل ہو جائے کہ یہ غلط ہوا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے یا اگلا بندہ آپ کو ریئلائز کروا رہا ہے, تو ہمیشہ سونے سے پہلے سوری کر کے سوئیں تاکہ آپ بھی اچھی سلیپ لے سکیں, آپ کے اوپر کوئی برڈن نہ ہو نیگیٹو ایموشنز کا. ٹھیک ہے. نیکسٹ از, یہ ہماری سیائی کوالٹی سے ریلیٹڈ تھی الغفور سے. نیکسٹ از اشکور. کیا ہے بچوں نیکسٹ نمبر 35 پہ؟ اشکور کیا ہے؟ اشکور. 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 ٹھیک ہے. اس کا میننگ اور اس کی ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت؟ ہمارے ساتھ جو ہیں انیکا, پڑھیے. Yes, ma'am. اسحاق بھی آگے ہیں جی. Acknowledge is the good that we do and reward us immensely for it. اچھا, یہ میننگ نہیں آپ نے پڑھا؟ Yes, ma'am. The appreciative. اپریشیٹو. ٹھیک ہے. اور ڈیٹیلز اس کی ہیں. اللہ acknowledges the good that we do and rewards us immensely for it. ہم جو بھی کچھ اچھا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایکنالج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایکنالج کر لیتے ہیں, وہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سم ٹائمز اسی طرح سے دعائیں ہیں, آپ کسی چیز کے لیے بہت انٹینسلی دعا کر رہے ہو اور آپ کہتے ہیں میری یہ دعا قبول نہیں ہوتی. سپوز اگر وہ اس وقت قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا تو وہ سیو کر لی جاتی ہے لیٹر آن کے لیے, اور اس سے کوئی بہتر چیز, اس سے بیٹر چیز آپ کو دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری جو اچھی ہیبٹس ہیں, اچھے ڈیڈس ہیں, ہم اگر پورے دن میں سپوز مارننگ میں ہم اٹھے ہیں اچھے سے نائسلی, ہم نے دعا پڑھی ہے اٹھنے کی, ہم ٹوائلٹ جانے کے لیے ہم نے دعا پڑھی ہے, مسنون طریقے سے ٹوائلٹ گئے ہیں, کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے, کون سا پہلے اندر رکھنا ہے, کون سا باہر رکھنا ہے, پھر باہر نکلتے ہوئے بھی اسی طرح نکلے ہیں, غفرانہ کا آپ نے کہا ہے, اس کے بعد اپنے نماز پڑھی ہے, اینڈ سو آن. جو پورے دن میں اپنے کام کیے ہیں, کاموں سے پہلے بسم اللہ کی ہے اور اچھے بچے بننے کی کوشش کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساری باتیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نالج سے چھپی نہیں, وہ اس کا اکنالج بھی کرتے ہیں اور آپ کو ریوارڈ بھی دیتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا زندگی میں کس کس طرح سے ریوارڈ کس کس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے اشکورو کا میننگ. اور ہمارا نمبر 35 کور ہو گیا. آگے چلتے ہیں ہم نمبر 36 کی طرف انشاءاللہ. نمبر 36 میں ہے العلیو. العلیو. ٹھیک ہے. اور اس کا یس العلیو, اس کو ریپیٹ کریں بیٹا, سب میرے ساتھ ریپیٹ کریں. العلیو. 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 جی العلیو. اور اس کا میننگ ہے دا موسٹ ہائی. اور صرف ہائی نہیں ہے, دیکھیں دا موسٹ ہائی. کیا میننگ ہے بچوں؟ The most high. دا موسٹ ہائی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب یہ دیکھیے, اللہ از ابو دا ہیونس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ابو دا ہیونس اوور all his creation and is better and greater than everything. اب یہ دیکھیے کتنی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی پیاری پیاری کوالٹیز ہیں نا, کہ ہم ان کو اگر ڈیفائن بھی کرنا چاہیں نا تو ہمارے پاس اتنے بیوٹیفل ورڈز نہیں ہیں, پر ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے. ایک تو ابو ہے, جتنی بھی ہیونز ان سے ابو ہے, پہلی بات. دوسری کہاں ہے؟ اوور آل ہز کریشن. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹر ہیں, سب سے بیٹر ہے, سب سے بہتر ہے, اور سب سے گریٹر ہے, سب سے عظیم ہے دین اینی تھنگ اور اینی پرسن. بھی آپ بے شک کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک انسان سے زیادہ اچھے ہیں, عظیم ہیں, بہتر ہیں.
ٹھیک ہے. اور ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے بچوں, ہمیں بھی اگر کمپیریزن کرنے پہ آئی نا, دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین تھے وہ کس چیز میں آپس میں کمپیٹ کیا کرتے تھے, گڈنس میں. اگر وہ ایک چیریٹی کیا تو دوسرے کی کوشش ہوتی تھی میں اس سے زیادہ اچھی چیریٹی, مطلب زیادہ چیریٹی کروں, زیادہ کر کے آؤں. اگر ایک نے اگر عبادت یا مطلب تلاوت یا پھر پرے جو کرنا نمازوں میں یا جو بھی جس حساب سے بھی ورشپ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ زیادہ کرتے تھے, دوسرے کی کوشش ہوتی تھی اس سے زیادہ کروں, مطلب کہ ان کا کمپٹیشن گڈ ڈیڈز میں ہوا کرتا تھا. تو ہمیں بھی آپس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم بن سکے تو ہم بیٹر بھی بنے اور بیسٹ بھی بنے. کسی بھی سچویشن میں اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ بیڈ کیا ہے تو لیٹ اٹ گو, سم ٹائم اگنور اٹ, ڈونٹ تھنک اباؤٹ آل دا ٹائم کہ آپ نے اس کے ساتھ اگلے بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے اگینسٹ جا کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے, ماما بابا کو کمپلین ہی کرنی ہے. تھنک بیونڈ, ذرا آگے جا کے بیٹا سوچیں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ سیکریفائس کرتے ہیں نا تو پھر اس کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو سب باتیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ یوز لیس جاتی ہیں, یہ میننگ لیس, ایسے نہیں ہوتا کہ یہ یوز لیس ہو یا میننگ لیس ہو یا ان کا کوئی بینیفٹ نہ ہو. اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی چھوڑتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اچھا ریوارڈ دیتے ہیں. تو آپ بھی آپس میں بیٹر ہونے میں کمپٹیشن کیجیے, آپس میں ایک دوسرے کے لیے گریٹر ہونے میں کمپٹیشن کیا کیجیے کہ مجھے اچھا بھی بننا ہے, مجھے بھی بڑا بھی بننا ہے. اگر کبھی کوئی چیز چھوڑنی پڑتی ہے اور مجھے آگے جا کے سوری کہنا پڑتا ہے, I have to leave something for the benefit of the other person, تو leave it, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہت ریوارڈ دیں گے اور اس سے زیادہ بیٹر ریوارڈ دیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹرائی ٹو تھنک لائک دس کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی چھوڑتے ہیں یا کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں, سپوز کسی کو ہیپینس ملتی ہے ایسی کسی چیز سے تو آپ اس کے لیے وہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سسٹر اس کو یہ چاہیے, اس کے پاس نہیں ہے, اگر سپوز میں اپنی وہ چیز, اپنی پینسل جو مجھے بہت فیورٹ ہے, اپنی وہ ٹوائے جو ہے مجھے بہت فیورٹ ہے اور میں اسے دے دوں تو وہ خوش ہو جائے گی کہ اچھا یہ مجھے دے دیا ہے, میں اس سے کھیلوں گی آل دا ٹائم, یا میں اس سے کھیلوں گا, I will play with it, I will enjoy it, I will have fun. تو وہ جو اس کی فیلنگس ہے تو وہ آپ سے کیئر لو میں وہ جو ہے پازیٹیوٹی آئے گی کہ اچھا یہ میرے لیے اتنی کیئرنگ ہے, میری سسٹر یا بردر جو بھی ہے, اور یہ اتنی اس نے یہ میرے لیے چھوڑا تو نیکسٹ ٹائم I will also try کہ اگر اس کو وہ چاہیے ہوگا تو میں بھی اس کے لیے وہ دے دوں گی, اس کو میں نہیں رکھوں گی اپنے پاس. یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا گڈنس کے, یہ ایسے کریٹ ہوتے ہیں جب آپ کسی کے لیے کچھ چھوڑتے ہو نا تو پھر دوسرا بندہ آپ کے لیے اس طرح سے سوچتا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ ماما اور بابا میں سے کوئی ٹائرڈ ہے, جا کے ان کے ساتھ نائسلی اچھے سے بیہیو کرے, تھوڑا سا ماما کے پاؤں دبا دیں, لوشن لگا کے مساج کر دیں, آپ دیکھیے گا ماما کتنی خوش ہوگی. بابا کو پوچھیں جیسے ہی گھر واپس آئے, بابا کیسا دن رہا آپ کا, ہاؤ واز یور ڈے, انہیں پانی پلائیں, اتنی خوش ہوگی. چھوٹے چھوٹے سے ایکشن ہیں بچوں, بٹ اٹ میٹرز ا لاٹ. الکبیر, what is the next one? کہاں چلے گئے سارے بچے؟ الکبیر. الکبیر, الکبیر کیا ہے جی؟ الکبیر. سارے بچے نہیں بول رہے, سارے بچے نہیں بول رہے جی. مجھے محمد کی آواز نہیں آئی اور جو ہے وہ اسحاق کی آواز بھی نہیں آئی. اسحاق بیٹا آپ ساتھ میں ہیں؟ الکبیر, دا گریٹ, ٹھیک ہے, دا گریٹ. اور ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو اللہ از بگر اینڈ گریٹر دین ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ وی نو. دیکھیں اللہ, پہلے ہم جو پڑھ کے آئے ہیں ہم ان کے بیٹر اور ہونا پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وہ ہر چیز سے گریٹسٹ ہیں یا بیٹر ہیں. اب دیکھیں اب مزید کے بگر والی بات بھی ایڈ ہوگی. اللہ از بگر اینڈ گریٹر دین ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ وی نو. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جس قدر بگر اور گریٹر ہے نا, ہماری تھنکنگ جو ہے اس کو اپروچ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز کو جانیں. تو اس میں سب سے یہ دیکھ لیں نیکسٹ جو کوالٹی آئی ہے بگر ہونے کی اور گریٹر ہونے کی, اور الکبیر, اس میں سے جو روٹ نکلتے ہیں وہ کاف با را ہے. یہ ہمیں لے کے جاتے ہیں اس طرف, اس چیز کی طرف کہ وہ کتنی بگ ہے. اگر
हम अपने लिए यूज करें टर्म तो हम तो छोटे हैं ना, तो उसके लिए असगीरु आएगी, छोटे होने की सेंस में, स्मॉल होने की सेंस में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ग्रेटर हैं और बिगर हैं, तो उनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है अल कबीर। ये उनका बहुत ही प्यारा सा नाम है, द मीन द ग्रेट, द ग्रेट। अल कबीर का मीनिंग क्या है बच्चों? The जी great. बच्चों, The द great. ग्रेट, अल कबीर द ग्रेट। जी अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये मूव नहीं हो रही स्लाइड में से, क्या हुआ है? ठीक है, अल हफीज हमारा नेक्स्ट क्या है नेम? अल अल हफीज, अल अल हफीज, Al-Hafiz. अल हफीज, अल हफीज। Al-Hafiz. यस, वेरी गुड। अल हफीज मीनिंग है इसका द गार्डियन, द गार्डियन। और इसकी जो डिटेल्स देखें तो अल्लाह कीप्स अस सेफ एंड प्रोटेक्टेड, अल्लाह कीप्स अस सेफ एंड प्रोटेक्टेड। और आपको पता है ना कि जो सुबह में 3 टाइम्स दुआ पढ़ लेता है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये आप लोगों ने इंशाल्लाह याद करनी है, मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी भी। जो मॉर्निंग में 3 टाइम्स इसको पढ़ लेता है और फिर उसके बाद असर के बाद भी 3 टाइम्स इसको पढ़ लेता है, तो आसमान और जमीन के अंदर, ये जो अर्थ है हमारी और स्काई, इसके इन बिटवीन कोई भी चीज हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप जी आई मारनी का बेटा बताइए। जी तो आपने ये हैंड। समझ नहीं है, जी सुबह के तो फजर की नमाज के बाद होते हैं ना, तो जो शाम के होते हैं वो मगरिब की नमाज के बाद पढ़ते हैं अज़कार, या असर की नमाज के बाद होते हैं? इसमें ना दोनों राय ही मिलती हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि आप इसे मगरिब के बाद पढ़ लें, लेकिन ज्यादातर जो रिकमेंडेशन मिलती है ना वो असर के बाद की मिलती है। यानी असर के फरिश्तों बाद टाइम की शुरू हो ड्यूटी, जाता है मगरिब के अज़कार जी, का? और जी और असर के फरिश्तों बाद की भी मैं ड्यूटी पढ़ भी तो सकती चेंज होती है ना, असर और फजर में चेंज होती है। ठीक है, और दूसरी ये ज्यादातर हूँ। अच्छा। रिकमेंडेशन जो है असर के बाद की मिलती है, लेकिन कुछ जो है उन वो ये भी कहते हैं कि मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आप रेशो देखें तो ज्यादा तरफ जाती है असर के बाद की। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन अगर छूट गए हैं सपोज, तो मगरिब के बाद पढ़ने में भी हर्ज नहीं है, मगरिब के बाद पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक जी, है, अल नेक्स्ट हफीजों बात। को हमने एक्सप्लोर किया, ये बारक अल्लाह फीक। और इसमें क्या इसका मीनिंग है? द गार्डियन। हम मैंने आपको बताया कि एक दुआ भी आपने याद करनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है हम प्रोटेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें, वो देखा हमने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सेफ भी रखते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो हम उस दुआ को जब पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा इंशाल्लाह सेफ हो जाएंगे। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नंबर 39। और 39 है हमारे पास अल मोकीतु, अल मोकीतु। रिपीट विद मी, Al-Muqayyidu. सब बच्चों जल्दी जल्दी से क्या करो, अल मोकीतु, Al-Muqayyidu. अल मोकीतु। जी, Al-Muqayyidu. और इसका मीनिंग है द नरिशर। ठीक ठीक है, अल मुकीतु। अच्छा जी, इसहाक बेटा कैन यू प्लीज रीड द डिटेल्स? अच्छा, शायद वो नहीं पढ़ सकेंगे। अच्छा, इसमें है जी, अल्लाह टेक्स केयर ऑफ अस, फीड्स अस एंड गिव्स अस दैट विच मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें नरिश करते हैं हर लिहाज से। अब वो कैसे कैसे नरिश करते हैं? पहली बात ये कि हमारी टेक केयर करते हैं, और दूसरी बात ये कि हमें खाने के लिए हर किस्म के मील्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोवाइड करते हैं, जैसा भी हम खाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने वैरायटी ऑफ द फूड्स जो है वो दुनिया में लोगों के लिए भेजी है। देखिए, आप एक एप्पल को ही देखें, उसके कितने कलर्स होते हैं, मैंगो की देखें, उसकी कितनी काइंड्स होती हैं। ठीक है, आप मतलब हर एक फ्रूट का टेक्सचर अगर आप देखें, और वेजिटेबल्स के एक दूसरे से डिफरेंट है। ये मट्टी वही होती है, ठीक है, लेकिन आप देखें स्पिनच डिफरेंट है। ठीक है, और स्पिनच डिफरेंट है, तो आप देखिए दूसरी साइड पे कि टोमेटो किस कलर के होते हैं। और अगर आप फ्लावर्स के कलर की तरफ देखें तो ये वैरायटी कितनी है।
جسٹ آپ یہ بیٹا ارد گرد اپنے اراؤنڈ جو ہے وہ دیکھا کریں کہ ہمارے یونیورس میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری چیزیں بنائی ہیں. کیسے ہوتے ہیں گریپس، اور سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے فگ، ٹھیک ہے. ڈیٹس کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اورنج اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے کھانے پینے کے اتنے پیارے پیارے کلرز، اتنے پیارے پیارے فروٹس، اتنے ٹیسٹی فروٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. ہم ان کو کاؤنٹ لیس ہیں، ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے، پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہم اسٹرانگ بنیں، تاکہ ہم اسٹرانگ بنیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے ڈیری پروڈکٹس، کیسی کیسی ہے چیز ہمیں ملتی ہے ڈیری پروڈکٹ سے. ملک ملتا ہے، یوگرٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر دوسری طرف دیکھیں ہم ویٹ جو ہے اس سے ہماری جو ہے وہ بریڈ ہمیں ملتی ہے. جی ابھی ہم نے الحمدللہ المقیت پڑھا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کوالٹی کو ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے ہمیں نرش کرتے ہیں. تو اس میں نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہمیں نرش کرتے ہیں، کیا کیا کچھ دیتے ہیں. میم پھول، فروٹ اور سبزیاں وغیرہ، ان کے کلرس. جی وہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ورائٹی بتا رہی تھی، تو فلاورز وغیرہ کی، پلانٹس کی، سب کی. لیکن فروٹس اور ویجیٹیبلس، ڈیری پروڈکٹس، ویٹس، سب چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم اس کو دیکھنے پہ آئیں تو بہت ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اچھا یہ ہمارا جو ہے نام تھا المقیت. ہم نیکسٹ جائیں گے نمبر 40 پر. ہمارے آج کے اسماء الحسنی مکمل ہو جائیں گے. الحسیب، الحسیب، چلے ریپیٹ کیجیے، شاباش. الحسیب، الحسیب، اور اس کا میننگ ہے دا اکاؤنٹر، دا اکاؤنٹر. دیکھیے یس ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں. whenever we do any action، جب ہم کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں، we must remember that Allah will one day question us for the good and bad we have done. یہ دیکھیے اب کہ اب ہماری جو یہ لائف ہے، اس میں آپ لوگ، میں، آپ، ہم سب لوگ، اگر تو ہم اچھا کرتے ہیں، اور اچھا عمل اکارڈنگ ٹو اسلام وہ ہوتا ہے جو کہ ایک سب سے فرسٹ آف آل وہ سنسیئرٹی پہ بیسڈ ہو، کہ ہم نے دل سے سنسیئرٹی سے کیا ہے، شو آف کرنے کے لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ اچھا عمل جو ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے ان کی ٹیچنگ سے ہمیں ملتا ہے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے کہ ہم ویسے کر رہے ہیں. سپوز ایک ایکشن کو لے لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایک، جسٹ فار این ایگزامپل، کہ ہم کہتے ہیں جی ہم روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں بتائی ہیں ایک دو سرٹن چیزیں، بس ذکر کرتی ہوں، کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے ہم نے سحری کھا کے روزہ اپنا جو ہے نا اس کا سحری کو کلوز کر دینا، بس ہمیں، اور بس سحور ہو گئی ہماری. اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہو ہم نے جو ہے وہ روزہ کھولنا ہے، ٹھیک ہے. اب سپوز ہم اس کے اپوزٹ کریں تو کیا وہ ہمارا روزہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ نہیں ہوگا. پہلی بات ہے کہ اگر ہم فجر کے بعد تک کھاتے رہیں تو ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا. اور اگر سپوز دوسری سائڈ پہ ہم غلط حرکت کرتے ہیں کہ اذان سے پہلے کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سپوز مغرب کی اذان سے پہلے، یا پھر یہ ہے کہ ہم مغرب کی اذان کے 15 منٹ بعد، 10 منٹس بعد جا کے کھول لیں، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ٹیچنگز دی اس کے مطابق ہمیں جو انہوں نے ایٹیکیٹس اور مینرز بتا دیے کس کس ایکشن کے کیا کیا ہیں، ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ایکشن ہم نے کمپلیٹلی انہیں کو فالو کرتے ہوئے کیے ہیں تو وہ ہمارے ایکسیپٹیبل بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے، اور ان دا ادر ورڈ آخرت میں ہمیں اس کا ریوارڈ بھی ملے گا. لیکن اگر وہ ایکشن ہمارے، اچھا یہ تو ایک اچھے ایکشن کی مثال تھی نا. اب جو ہم اپنے فائٹنگ کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، گھر میں ایک عجیب سا ماحول، جو ایک عجیب سا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، یا بیڈ تھنگس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں یا اریٹیٹ کرتے ہیں، وہ بیڈ تھنگس ہیں. یہاں پر تو چلے ماما نے آگے پوچھا کیا ہوا،
تو جو زیادہ بولتا ہے وہ اپنی بات کر کے ماما کو کنونس کر لے گا یا کر لے گی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ وہ آپ کو ڈے آف دا ججمنٹ اور جو دوسری دنیا ہے آخرت کی، جو پرماننٹ ہے، یہ والی جو دنیا ہے یہ ٹیمپریری، وہاں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ سارا سین ریپلے کر کے دکھائیں گے، جیسے ہمارے وہ فٹ بال میچز اور کرکٹ میچز سارے ہوتے ہیں نا، تو اس میں وہ ریپلے کر کے دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا تھا، کتنا دور تھا فٹ بال، کتنی دور تھی بال، لائک دیٹ. تو اس میں ری پلے کر کے سارا کچھ دکھایا جاتا ہے ڈیٹیلز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں کہ اس دن ہمارے سارے ایکشنز کی مووی چلا دیں گے ہمارے سامنے، کہ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس وقت کیا کیا کیسے کیسے کیا تھا. سو بی کانشیس. ہمارا ایک مومن کا، ایک مسلمان کا کام ہے، دے شوڈ بی کانشیس، کہ وہ ان کو کانشیس ہو کے لائف اسپینڈ کرنی چاہیے، ایسے کیئر لیس ہو کے لائف اسپینڈ نہیں کرنی چاہیے. اللہ is also enough for the believers to rely on and hope good from. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارا الحسیبو کا جو ہے میننگ تھا، اور الحمدللہ آج ہمارے نمبر 40 تک اسماء الحسنہ مکمل ہو گئے. الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور
Yes, ma'am. तो आप लोगों का होमवर्क है इंशाल्लाह कि यू हैव टू लर्न दीज 10 नेम्स जो हमने 31 से 40 तक कवर किए हैं इंशाल्लाह। और आप इसे अपनी आवाज में ग्रुप में सुनाएंगे भी व्हाट्सएप पे 31 से 40, और आप इसे लिखकर इसका जो टेक्स्ट है इसकी डिटेल्स भी भेजेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये आपके सामने है, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी 31 से लेके 41 तक। और आज हमने जो कवर किए हैं वो कौन से हैं, जरा माइक खोलिए शाबाश मेरे साथ जल्दी से सब लोग। अल खबीरु, अल खबीरु, अल हलीमु, अल हलीमु, अल अज़ीमु, अल अज़ीमु, अल गफूरु, अल गफूरु, अश्शकूरु, अशकुरु, अल अलिय्यु, अल अलिय्यु, अल कबीरु, अल कबीरु, अल हफीज़ु, अल हफीजु, अल मुकीतु, अल मुकीतु, अल हसीबु। अल हसीबु। जी, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा जी, हमारे सामने हैं अब पिलर्स ऑफ इस्लाम। किसको पता है कि पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने हैं और कौन कौन से हैं? कौन बताएगा, जल्दी से बताइए शाबाश। जी बेटा, पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन कौन से हैं? आपके सामने स्लाइड है। जी, पिलर्स ऑफ इस्लाम जो हैं वो 5 हैं बच्चों, ठीक है। पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने हैं? 5 है, ठीक है। अच्छा जी, उसमें सबसे जो सबसे पहली चीज है वो है हमारे सामने कि हमने शहादतैन, शहादतैन होती है कि शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, हम इस चीज पे बिलीव करते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला एक हैं। अब हम उन्हीं को रब मानते हैं, ही इज आवर क्रिएटर, वही हमारे ऑनर हैं, मालिक हैं। तो हम पहले जो पॉइंट पे शहादतैन मीन्स दो जो गवाहियां देते हैं हम, वो पहली ये है शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है, व अन्ना मुहम्मदन, और दूसरी बात यह कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के रसूल हैं और खातिमुन नबीयीन हैं, आखिरी प्रॉफिट हैं। तो पहली जो बात है हमारी पिलर्स ऑफ इस्लाम में वो ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इज द ओनली वन, हम अल्लाह को एक रब मानते हैं, वो अकेले हैं, वही माबूद हैं हमारे। और दूसरी बात के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी हैं। तो आप खोलिए शाबाश अपने माइक। शहादा शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना व अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरा जो पॉइंट है हमारे सामने, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम इज व इकामस्सलाह, इकामस्सलाह क्या है? नमाज कायम करना। व इकामस्सलाह, इकामस बड़ी, व इकामी व इकामी अस्सलाह, अस्सलाह
مطلب کہ نماز قائم کرنا، نماز کو اس کے ٹائم پر ادا کرنا. ہماری کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں نا نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور یہ 5 کی 5 نماز. جی جی جی. بھی ہوتی ہے نا؟ تہجد بیٹا نفل نماز ہے، جو فرض ہے نا یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے، جو فرض نمازیں ہیں وہ یہ 5 ہیں، جو کوئی بھی کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہمیں پڑھنی ہی ہے. when a child is 7 years old، جب وہ 7 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے تب آپ اسے ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ 10 ایئرس کا ہوتا ہے پھر آپ آرڈر کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو. پھر 10 ایئرس سے نماز فرض ہو جاتی ہے، وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور جو چھوڑے گا پھر وہ بہت گناہ ہوگا اس کو. لیکن کہ جو اب 10 ایئرس کے اوپر بوائے یا گرل کے اوپر نماز جب فرض ہو گئی ہے، اور سب بڑوں پہ بھی فرض ہے، لائک ہے اس سے بڑے تو سب ہیں ہی ہیں، ان سے بھی فرض ہے، تو وہ 5 نمازیں جو فرض ہیں جو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے وہ ہیں فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء. تہجد ہو گئی یا اشراق کی نماز، چاشت کی نماز ہو گئی، نماز اباوین ہو گئی، یہ جو ساری نمازیں ہیں یہ ساری نفل نمازیں ہیں. ٹھیک ہے، اور جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ کسی صورت میں بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. ایون دو وی آر ٹریولنگ سم ویئر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ یا تو جمع کر لو، یا پھر یہ کہ قصر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی پرمیشن دے دیتے ہیں تو ہم اس کو پھر اس طرح سے ادا کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس 3rd پلر ہے وہ ایتاء الزکاۃ، وہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینا. تو زکوٰۃ کی بھی رولنگز ہوتی ہیں. جس پرسن کے پاس اتنا گولڈ ہو، اتنا سلور ہو، اکارڈنگ ٹو دیٹ کہ وہ اگر 7.5 تولے جو ہے وہ سونا ہے، یا اس کے پاس چاندی ہے اتنی، یا اس کے پاس کیش ہے اتنا، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ اس پرسن نے پھر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور سال میں 3 بار وہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا 3rd پلر. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں نمبر 4 پہ، وصوم رمضان. اب بتائیں اس میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو سب کو سمجھ آ رہا ہوگا. میم کے رمضان میں روزے رکھنے. رمضان کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے، کسی نے کبھی روزہ رکھا ہے بچوں آپ میں سے؟ بتائیں کس نے رکھا ہے؟ ویری گڈ. تو ہمارا 4th پلر والا کام تو آپ نے پورا کر دیا. دیکھیں آپ کتنے اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ. پہلا کام ہے کہ آپ شہادہ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، وہ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمیں نمازیں ادا کرنی ہے، یہ 2nd پلر آف اسلام ہے. 3rd پلر ڈیفینیٹلی آپ کے پیرنٹس اس چیز کو دیکھتے ہوں گے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تب آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ زکوٰۃ کی کیا رولنگز ہیں. اینڈ نمبر 4 وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور وہ آپ لوگ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. اب اگلا ہمارا لاسٹ نمبر 5 پہ ہے والحج، اور حج کرنا. اور حج کرنے کے لیے بھی اس پرسن کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے جو اس وہاں جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. ہر لحاظ سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فائنینشیل ایشوز نہیں ہے، تو اگر اس پرسن کے پاس اتنی منی ہے اور ہیلتھ بھی اچھی ہے اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اینڈ سو آن، بہت ساری اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ حلال اور جائز طریقے سے الحمدللہ حج پہ جا سکتا ہے تو پھر وہ جائے. اور نمبر 5th پلر جو ہے زندگی میں ایک بار حج جو ہے وہ فرض ہے، جب جس کی کیپیسٹی ہو، استطاعت ہو تب. ٹھیک ہے جی، ہمارے 5 پلرز ہو گیا بچے. جلدی سے مائک کھولیے. پہلا ہے شہادتین، اور نمبر 2 ہے نماز قائم کرنا، اور نمبر 3 ہے زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4 ہے رمضان کے روزے، اینڈ نمبر 5 از حج. ٹھیک ہے، چلیں بارک اللہ فیکم. اور یہ ہمارے کیا تھے؟ 5 پلرز آف اسلام تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، ہم پہلے بھی تھوڑی سی بات کر رہے تھے اس چیز کی کہ جو ہماری انٹینشنز ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اس میں ابھی جو ہمارے پاس حدیث ہے، شاباش آپ سب اپنے مائک کھولے اور میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، انما الاعمال
बिन्नियात, बिन्नियात, इन्नमल आमालु इन्नमल आमालु बिन्नियात। बिन्नियात। इसमें ये है कि एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। ठीक है बच्चों, क्या है एक्शंस? Are judged by intention. जी, जो भी हमारे आमाल हैं, जो भी हम डीड्स करते हैं, वो पूरी की पूरी डिपेंड करती हैं हमारी इंटेंशन के ऊपर कि हमारी इंटेंशन कैसी है। ठीक है, और इस्लाम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर नमाज भी सपोज पढ़ी है तो क्या आपने सिर्फ शो ऑफ तो नहीं किया ना। ठीक है, आपने वुजू जाकर नाइसली किया और उसके बाद जो नमाज अदा की है, क्या उस नमाज को आपने सिंसियरिटी से पढ़ा है? और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि मॉडरेट होके पढ़ो, ऐसे नहीं करो जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ो, ऐसे नहीं स्लो स्लो से, नहीं, हैप्पीली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नमाज पढ़नी है अच्छे बच्चे बन के, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस्ड होकर, और हमारे एक्शंस मॉडरेट हो, ना बहुत लेजीनेस शो हो रही हो, ना ही बहुत फास्ट हम चल रहे हो। हमें नाइसली हर रुकन को, जैसे सजदे में जा रहे हैं तो सजदा पूरा करके उठें, रुकू में जा रहे हैं तो रुकू पूरा करें। ठीक है, और जो भी तिलावा कर रहे हैं सूरतुल फातिहा और बाकी जो भी तिलावा कर रहे हैं वो आराम से करें, ऐसे करें कि पूरा लफ्ज अच्छे से अपनी हरकत के साथ अदा हो। ये तो हमारी होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारी जो सपोज हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं और हमें लगता है कि जी हमारा कोई ऐसा जानने वाला है, कोई फ्रेंड्स में से या कोई बाहर, सपोज आपसे, जैसे आप बैगिंग करने के लिए भी लोग होते हैं या जिस लिहाज से भी आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को चैरिटी देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी को दिखा के चैरिटी दे रहे हैं कि देखिए मैं इतना अच्छा बच्चा हूँ, मैंने तो जो अभी 10 रुपीज उसको दिए हैं ना, मैंने चैरिटी की है। ये वाला काम नहीं करना। आपके जो अच्छे डीड्स हैं, खासतौर पर सदका, वो छुपा कर देना चाहिए। ऐसे मतलब कभी कभी आप उसे शो करके, मतलब शो ऑफ नहीं, जस्ट जाहिर करके शो करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप शो ऑफ करें लोगों के सामने, देखें जी मेरी इतना, मैं जो है ना, मुझे समझे कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। फिर समटाइम्स आप कहते हैं कि मम्मा मैंने इसको मारना नहीं था अपने ब्रदर या सिस्टर को, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, ये बाय एक्सीडेंट हो गया। अगर तो वो बाय एक्सीडेंट हुआ है तो ठीक है, और अगर आपने प्रीटेंड किया है कि मामा को तो पता ही नहीं चला, बाबा को पता ही नहीं चला, मेरी तो इंटेंशन थी इसको मारने की, आप सोचें कि आप शैतान को कितना खुश कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला हैप्पी नहीं हो रहे। और शैतान का तो काम ही है हमें जहन्नम में लेके जाने का सोच रखा है उसने। ही इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अस। ठीक है, और जब भी कभी किसी के माइंड में कोई बैड थिंग्स आती है ना, फौरन थिंक किया करें ये शैतान लेके आ रहा है, फौरन पढ़ा करें आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताकि शैतान दूर हो जाए आपसे। ठीक है, तो जितने भी अच्छे एक्शंस हैं वो करने से पहले आपके माइंड में कभी भी शो ऑफ नहीं आना चाहिए, हमेशा सिंसियरिटी रहनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्शन जो भी एक है वो सारा का सारा एक गुड डीड तब बनेगा, एक अच्छा अमल जो अल्लाह के यहाँ एक्सेप्टेड होगा, जब वो फर्स्ट ऑफ ऑल के सिंसियरिटी पे बेस्ड हो, आपने दिल से किया हो, और दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमें सिखाया है वैसे किया। ठीक है, ना तो शो ऑफ हो, ना ही कोई बात ये हो कि अच्छा चलो मैंने इसको ये दे देती हूँ ना, सपोज मैं से अपना एक बर्गर दे देती हूँ, इसकी जो फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी है ना सारी मैं खा लूंगी, ऐसे नहीं करना है। कोई भी आपको सेल्फिश नहीं होना है। ठीक है, और इसी वजह से जो आपके माइंड में इंटेंशन चल रही है ना, अल्लाह ताला उसको जानते हैं। आपकी आप जो है वो कहते हैं कि मैं मस्जिद जाता हूँ मामा और बाबा के साथ और नमाज पढ़ के आता हूँ, लेकिन दिल दिमाग में ये घूम रहा है कि जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैंने अपनी ये वाली डिमांड बाबा से या मामा से पूरी करवानी है। तो इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें ये हो गया कि आपकी इंटेंशन तो मिक्स हो गई ना उस बात के साथ।
وہاں پہ بالکل اپنی انٹینشن کو مسجد پیوریفائی کر کے جائیں. وہاں آپ جب نماز پڑھیں, جو بھی آپ میں سے بچی ہیں, بوائز ہیں, ان کی بات کر رہی ہوں, اور گرلز بھی اگر جاتی ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, اگر لیڈی سائڈ پہ وہ بھی جاتی ہیں, تو آپ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کو واپس آ کے آپ کو یہ چیز ملے گی, یہ اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے, اپنی نیت کو پیوریفائی کر کے جائیں. اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ سوچیں آج میں نے روزہ رکھوں گا, میں اسکول جا کے نا سارے بچوں کو بتاؤں گا میں نے روزہ رکھا ہے. نہیں, تو یہ آپ نے روزہ تو اللہ تعالیٰ کو ہیپی کرنے کے لیے رکھا تھا. آپ اپنی آپ کی کلاس میں جا کے بتائیں گے میں نے روزہ رکھا ہے, کیونکہ میں بتاؤں کہ میں شو آف کروں میں نے روزہ رکھا ہے. تو یہ تو آپ کا پھر وہ عمل ویسٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے گیا وہ, کہ شو آف کیا آپ نے؟ نہیں, ایسا نہیں کرنا. آپ نے روزہ رکھنا ہے, آپ روزہ رکھیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, لیکن اس کا جو ایکسیپٹنس ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے. شو آف کرنے کے لیے نہیں رکھے. نماز پڑھیں لیکن شو آف کرنے کے لیے نہیں. نماز سچ مچ میں ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں روکتی ہے کہ ہم کسی جو ہے نا وہ ہارمفل چیز ایکٹ نہیں کریں گے, کچھ غلط نہیں کریں گے. پھر دوسری نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم مزید سیکیور ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ڈے کی 5 نمازیں ہمارے پر فرض ہیں, وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. وضو کرتے ہوئے ہمارے گناہ سارے جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے ڈیلیٹ کرنا تھا, وہ سب کو پتا ہے کہ وہ سارے اریز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے گناہ. وضو کرنے سے, نمازیں پڑھنے سے ہمارے جو سارے گناہ جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, اریز ہو جاتے ہیں. لیکن کیسی نماز؟ جو سنسیئرٹی پہ بیسڈ ہو, جو انٹینشنلی آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی ہو. سو دا مورل لیسن آف دس حدیث از ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز. ٹھیک ہے, جو ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری نیت کیا ہے پیچھے, ہماری انٹینشن کیا ہے. سو آلویز ٹرائی ٹو میک یور انٹینشنز پیوریفائی اینڈ آلویز ٹرائی ٹو ریفریش اٹ. ایوری ڈے بیسس پہ ہمیں ریفریش کرنی پڑتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کب شیطان ہماری انٹینشنز پہ اٹیک کرتا ہے. سو ٹرائی ٹو میک یور نیا اور یور انٹینشنز ریفریش اور پیوریفائی آن ایوری ڈے بیسس. ٹھیک ہے بچوں, کریں گے نا آپ, پریٹینڈ کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, سنسیئر ہو کے اچھے اچھے کام کرنے. آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ میں نے اس حدیث میں آپ کو کیا بتایا ہے؟ جی, کون بتائے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آیا میری اس حدیث کے بتانے سے؟ میم جو ہم کرتے ہیں, ہم نے جو بھی کیا وہ دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. اپنے لیے کرتے ہیں, وہ شروع نہیں ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ہاں, سب اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ریوارڈ دیتے ہیں, یہاں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے انشاءاللہ. ہماری انٹینشنز پیور ہونی چاہیے, ہمیں ریفریش کرنا چاہیے. کبھی بھی ہمیں کوئی چیز شو آف کرنے کے لیے نہیں کرنی, بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے, دل سے کرنی ہے, سنسیئرٹی کے ساتھ کرنی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگز ملتی ہیں ویسے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیکم. ابھی آج ہم سیرہ میں بڑی اچھی سی چیز پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کسی کو لگ رہا ہے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم پڑھنے جا رہے ہیں دا ایئر آف ایلیفینٹ. دا ایئر آف دا ایلیفینٹ. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ جی آپ کے سامنے تھوڑا سا ہے, یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. In Makkah lived a wise chief. The chief was called Abdul Muttalib. His job was to look after the Kaaba. یہ بات ہو رہی ہے جی عبد المطلب کی, کہ وہ بہت وائز چیف تھے اور ان کا کام تھا کہ وہ کعبہ کی لک آفٹر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پیپل کم ٹو وزٹ مکہ. اب لوگ جو ہے وہ مکہ کو وزٹ کرنے آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور مکہ واز ویری بزی اینڈ ویری رچ. تو مکہ جو تھا ایسا سٹی تھا جو کہ بہت بزی مطلب سٹی ہوا کرتا تھا اور بہت زیادہ رچ بھی تھا. Far away in another land there lived a king called Abraha. اب یہاں پہ مطلب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دور رہتا تھا ایک کنگ رہتا تھا, اس کا نام تھا ابراہا. And he was a Christian and the country he lived in was Yemen. پہلی بات تو یہ کہ وہ کرسچن تھا, اور دوسری بات یہ تھی کہ جس کنٹری میں وہ رہتا تھا اس کا نام تھا یمن. ٹھیک ہے,
اب آپ کے سامنے ہے یہ کعبہ کا تھوڑا سا آپ کو ویو دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ لوگ جیسے مکہ کو جتنے لوگ وزٹ کرنے آیا کرتے تھے یہ آپ کے سامنے یمن کو شو کیا گیا ہے. اچھا, دے میڈ اے ہیوج چرچ, اٹ لکڈ ویری نائس. اچھا, اب آپ کو میں ایکسپلین کروں گی کہ اس نے یہ چرچ بنایا کیوں. He got a huge army together and set off to Makkah to break the Kaaba. اب اس کو ہم ایکسپلور کریں گے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوئیں. ٹھیک ہے. At the front of the army was a big elephant marching on to Makkah. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سارا کچھ اردو میں بھی ساتھ میں. یہ ہے جی بات ہو رہی ہے اس واقعے کی جس میں ایئر آف دا ایلیفنٹ کا واقعہ ہے. اسے ہم اردو میں کہتے ہیں اصحاب الفیل کا واقعہ. ٹھیک ہے. اب جو ابراہا جو ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یمن کا وہ نا گورنر جنرل ہوا کرتا تھا. ہم اسے جیسے اب یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ جو ہے ادھر کنگ, اس کو جیسے آپ کنگ کہہ رہے ہیں اپنی لینگویج میں آپ کنگ کہیں ابراہا کو. تو اس نے جب یہ دیکھا نا کہ جو لوگ آتے ہیں نا عرب کے, وہ آ کے کیا کرتے ہیں, وہ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں. اور اس نے پھر کیا سوچا, اس نے سوچا کہ وہ ایسی یہ جو سامنے چرچ ہے, وہ جو کرسچنز اپنی ورشپ کے لیے جاتے ہیں نا, تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک چرچ بنا لیتے ہیں. اور اس نے وہ بلڈ کر لیا, اس نے وہ چرچ بلڈ کر لیا. اور اس کا دل کیا تھا, اس کے مائنڈ میں کیا چیز چل رہی تھی, اس کے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی تھی کہ جو عرب میں حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا بیت اللہ کے پاس, جو آتے ہیں جو لوگ حج کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں مسجد حرام میں, ان کو وہ جو ہے ان کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اس ٹائم پیریڈ میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا بنو کنانا. اس نے یہ کیا کہ اس نے نا نائٹ کے ٹائم میں, رات کے ٹائم میں اس نے اس کے اس طرح کے چرچ کے اندر جا کر نا اسے ڈرٹی کر دیا, جیسے سٹول وغیرہ پاس کر دیتے ہیں نا, ایسے اس نے اسے ڈرٹی کر دیا. اب when ابراہا came to know, جب اسے ابراہا کو پتا چلا کہ کسی نے یہ والا کام کیا, آپ کو پتا ہے نا کوئی کسی کا لائک چرچ ہو اور وہ لائک کسی کی سپوز بلڈنگ ہو اور اسے بڑی اچھی لگتی ہو, اور اس میں وہ کوئی ایسے اس طرح سے ڈرٹی کرتے تو پھر اسے کیسے فیل ہوگا نا. تو اسے بہت بیڈ فیل ہوا اور اسے جو ہے نا غصہ بھی آیا. اس نے کیا کیا, اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 60,000 جو ہے نا ان کی میں آرمی, بہت ہی بڑی ہیوج آرمی تھی, وہ لے کر جاتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جو ہے نا وہ سمیش کر دے کعبہ کو, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اس نے یہ اپنی انٹینشن بنائی. تو وہ اس کے پاس نا ایک یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا, یہ دیکھا ہے نا آپ نے یہ, تو اس نے اپنے لیے جو چوز کیا نا وہ لائک اتنا ہیوج ایک زبردست تھا, بہت ہی ہیلدی سا جو ایلیفینٹ ہے نا اس نے چوز کیا. اور اس کے ٹوٹل جو اس کے جو گروپ ہے, اس کی جو آرمی تھی نا, اس میں لائک اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے یا تو 9 یا 13 ایلیفینٹس تھے. اور جب وہاں پہ ایک جگہ ہے مکہ میں, جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ مزدلفہ اور مینا کے ان بٹوین کا ایریا ہے, 2 پلیسز ہیں, اور ان کے ان بٹوین کا ایریا ہے, اسے کہا جاتا ہے وادی محصر. ٹھیک ہے. تو جب ایلیفینٹ وہاں پہنچا نا تو وہ بیٹھ گیا, اور بیٹھا کیسے کہ ہی کین موو ٹو آل دا ڈائریکشنز, بٹ کعبہ کی طرف موومنٹ اسے نہیں ہو رہی تھی. اس نے بڑی کوشش کی, سب نے اسے پش کریں وہ جو کعبہ کی طرف جائے, لیکن اس سے تو موو ہی نہیں ہوتا تھا. اور یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاور ہے نا, اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں ایلیفنٹ کو بٹھا دیا وہ کیسے موو کر سکتا تھا اللہ کے گھر کو کچھ بھی کرنے کے لیے. تو ہوا یہ کہ وہ انہوں نے سب نے بڑی کوشش کی کہ یہ کعبہ کی طرف جائے, لیکن وہ ہر سائڈ پہ لیفٹ رائٹ اور جو ہے آگے پیچھے بیک فورس ہر طرف جو ہے وہ ہر ڈائریکشن میں موو کر پا رہا تھا, لیکن جب بھی وہ کعبہ کی طرف تھوڑا سا موو کرنے لگتا نا وہ اس سے نہیں ہوتا تھا اور وہ پھر بیٹھ جاتا تھا. اسی دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سپیروز کا, چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا, سپیروز کا. ٹھیک ہے.
اور اس نے جو ہے ان اسپیروز کے گروپ نے آ کر ان کے اوپر جو ہے وہ سٹونز گرائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں ہمیں بتایا ہے کہ اس پورے کے پورے جو لشکر ہے اس کے جو پورا کا پورا گروپ تھا, جتنی اس کی آرمی تھی, سارے کے سارے اتنے سارے لوگ تھے, ان سب کو بالکل ہی ان کو سمیش کر دیا بیسیکلی. وہ سارے ایسے گر گئے جیسے وہ کچرا نہیں ہوتا ایسے, تو وہ سارے کے سارے نیچے گر گئے. اب ہوا یہ تھا کہ وہ جو اسپیروز جن کو بولتے ہیں ان کو بیسیکلی ابابیل کہا جاتا ہے یا کمری سی چڑیاں بولا جاتا ہے اردو میں. ہر ایک سپیرو یا ابابیل کو کہہ لیں, اس کے ماؤتھ میں نا ان کے پاس 3 سٹونز تھے. ایک اس کی بیک, ایک اس کی چونچ میں تھا, باقی 2 اس کے کلاز میں تھے جو اس کے پنجے ہوتے ہیں. اور وہ جو سٹونز تھے نا, یہ جو کنکریاں تھیں, یہ بالکل چھوٹی سی چک پیز کے سائز کی تھی. ہم نے دیکھا نا چک پیز وائٹ اور بلیک ہوتے ہیں, اس سائز کی تھی. مگر جس کے اوپر جا کے گرتی تھی نا, اس کے جو آرگنز ہیں نا وہ کٹنا شروع ہو جاتے تھے. یہ سلائسنگ نہیں ہوتی نائف کے ساتھ جیسے کرتے ہیں ہم ایپلز کو, فروٹس کو, ویجیٹیبلز کو, کیسے کرتے ہیں وہ ایسے 1 by 1, اور جو اس کے سلائس ہو کے اس بندے کے باڈی پارٹس نا وہ کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور گر جاتے تھے, اور وہ آن دا اسپاٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. ادھر جو ابراہا جس نے یہ حرکت کی, اللہ کے گھر کو ایسے سمیش کرنے کا سوچا بھی, اس کے ساتھ کیا ہوا, یہ جو ہمارے فنگر ٹپس ہیں ہمارے, وہ تک اس کے جو ہے نا اس کے سارے جو ہیں وہ خراب ہو گئے, گر گئے. یہاں تک کہ جو اس نے بنایا تھا نا اپنا چرچ, وہاں تک واپس پہنچتے پہنچتے وہ ایسا ہو گیا جیسے ایک بیبی چک ہوتا ہے, ایک ہین کا بچہ ہوتا ہے نا, ایک بیبی چک چھوٹا سا جو چوزا ہوتا ہے ویسا. وہاں جب گیا تو اس کا جو ہے وہ سینہ وہ پھٹ گیا, اس کا جو چیسٹ ہے وہ پھٹ گیا, اس کا جو دل ہے وہ باہر نکل آیا اور وہ مر گیا. تو یہ جو انسیڈنٹ ہے آپ کو بتانے کا مقصد بیٹا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کو پروٹیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے انسیڈنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے 50 یا 55 ڈیز پہلے جو ہے وہ پیش آیا تھا. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے اپنے اس پیارے سے خوبصورت گھر کی جو ہے وہ پروٹیکشن کی ہے, جہاں حج کرنے کے لیے ہر سال جو ہے وہ مسلم جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری آج کی آپ نے دیکھ لیا, یہ تھی, اور یہیں تک تھا الحمدللہ ہمارا